میئرز بھی لیتی ہے, لوگوں کو نکالتی ہے, پکڑتی ہے, جب نئی نہیں آتی ہے گڈ ول کی اس کو ضرورت ہوتی ہے, اور جو فوجی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ تو ضرور یہ کرتی ہے. لیکن کیا ہوا, کبھی کسی جو احتساب کا کوئی بھی ادارہ ہو, وہ قومی احتساب بیورو ہو یا کوئی اور ادارہ ہو, میاں نواز شریف نے بھی بنایا, میاں سیف الرحمان کو, سیف الرحمان جو سینیٹر سیف الرحمان تھے, میاں تو نہیں تھے وہ, ان کو انہوں نے اس کام پہ لگا دیا, اور جو اس کے بعد ہوا آپ کو سب لوگوں کو پتہ ہے کہ جب جو ہے وہ ٹیپس اس کی سامنے آئیں گفتگو کی ججز کے ساتھ, تو اس میں کہا جا رہا تھا جی فلاں بندے کو یہ سزا دیں, فلاں کو یہ دیں. تو یہ کس طرح کا احتساب جو ہے وہ کسی دور میں بھی یہ شفاف نہیں رہا, ہر دور میں اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے. ڈیفینیٹلی شفاف ہونا چاہیے, ڈیفینیٹلی ایسا ہونا چاہیے جس کے نتیجے میں کسی کو بھی جو بھی کرپٹ ہے اس کو معاف نہ کیا جائے. تو کیا ایسا سسٹم, مطلب یہ اس پہ گورنمنٹ پازیٹیو دے سکتی ہے, ٹھیک ہے یہ احتساب بل مسلم لیگ نون کا, اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے, اس کو اسمبلی میں پاس کیا جا سکتا ہے, اس کے اوپر ایک ایسا ورک آؤٹ کیا جا سکتا ہے پلان کہ اچھا یہ اگر ہوگا تو یہ بڑا ٹرانسپیرنٹ ہوگا. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں. باقی ایک اور ہے دفاعی بجٹ, انہوں نے اس کا عمل بھی اس شفاف پہ بنایا بات جائے, کی. یہ بھی ایک اب دفاعی بجٹ جو ہے اس کا تعلق پولیٹیکل جو ہمارے گورنمنٹ ہے یا منسٹرز ہیں ان سے زیادہ جی ایچ کیو کے ساتھ اور جو اور ادارے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے. اس کے اوپر کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ وہ آنسر اس طریقے سے نہیں دے سکتی کہ جی ہم اس کی گارنٹی کرتے ہیں. بے شک ایک تھیوریٹیکلی ڈیفنس منسٹر اور پروڈکشن جو ڈیفنس پروڈکشن منسٹر, دو جنرل مشرف صاحب نے بنا دی تھی منسٹریز, ہوتی بیسیکلی ایک ہی ہے. لیکن اگر وہ دونوں جو منسٹرز ہیں وہ اتنے پاورفل نہیں ہوتے, وہ اس طریقے سے میز نہیں لے سکتے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں اور بہت سی چیزیں ہیں جو بہت سے ہمارا جس طرح کا ملک جس طرح کے حالات میں ہے, اس کے اوپر بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ چاہیے اس کو کیسے شفاف بنایا جائے اور کس طریقے سے. یہ ایک مشکل اپ ہل ٹاسک ہے گورنمنٹ کے لیے, تحقیقات کے ذریعے ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, لیکن کچھ نو گو ایریاز بھی ہوتے ہیں. دیکھیں گورنمنٹ کے لیے بھی کچھ نو گو ایریاز ہیں جہاں پہ وہ انٹروین نہیں کر سکتی. اس کے بارے میں گورنمنٹ قتل کیس کی جو تحقیقات ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی وہ دیکھیں یہ مطالبات بڑے جائز ہیں, اور ان کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ضرور آنسر دینا چاہیے, اپوزیشن کو بھی اور عوام کو بھی آنسر ملنا چاہیے کہ ان کے لیے جو جینون آنسر ہے وہ ملنا چاہیے. مطلب یہ تو ایسا مطالبہ ہے جس کے اوپر کوئی بھی اس سے ڈس ایگری نہیں کر سکتا. اب مشرف کا احتساب ایک اور دیکھیں ان کا جو پوائنٹ ہے, وہ کیسے کریں گے آپ؟ جنرل مشرف کا جب یہاں سے گئے تو اس میں نہ صرف پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون بھی ان کو یہاں سے بھیجنے میں جو ایگریمنٹ ہوا, جب ان کا فیصلہ ہوا کہ وہ ریزائن کریں گے اور جائیں گے, تو ان کو بھیجنے والوں میں سیف ایگزٹ دینے والوں میں سارے شامل ہیں. اب یہ پولیٹیکل ساری آپ کہہ لیں کہ بیان بازی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اس کو ایک سمبل برائی کا بنا کے وہ اپنی پولیٹیکل مائلیج لینے کی کوشش کرتے ہیں. ادروائز جو ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ اس کا احتساب مشرف کا نہیں ہو سکتا, نہیں ہونا. گارنٹیز دی گئی ہیں, انٹرنیشنل گارنٹیز بھی ہیں اور ڈومیسٹک بھی ہیں. بڑے پلیئرز اس میں آئے, اس میں سعودی عرب, امریکہ سمیت انٹرنیشنل پلیئرز شامل تھے. مشرف کو جب ادروائز مشرف ریزائن نہ کرتے پھر کچھ اور یہاں پہ صورتحال بنتی. بالکل. تو وہ گارنٹیز کدھر جائیں گی, وہ بھی تو ہے نا. اخراجات میں 30% کمی کس دیکھیے بڑی جینوئن بات ہے, میں تو کہتا ہوں 50% ہونی چاہیے. جو نان ڈیولپمنٹل اخراجات ہیں ان میں کمی ہونی چاہیے, ہونی چاہیے, ہونی چاہیے. ہم سب کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور گورنمنٹ کو اس کے اوپر اگر وہ نہیں کوئی ایکشن لیتی, نہیں کوئی میئر لیتی, تو یہ بہت زیادتی ہے. جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, آپ پوری دنیا سے ادھار مانگتے ہیں, آپ نوٹ چھاپتے ہیں, آپ ٹیکس لگاتے ہیں, آپ قیمتیں بڑھاتے ہیں چیزوں کی, تو آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ آپ اپنے اخراجات کم کریں. یہ تو بڑی جینوئن بات ہے کہ 30% سے بھی زیادہ, میں سمجھتا ہوں 50% کم ہونے چاہیے ان کے اوپر. اس کے لیے پھر وزراء کی تعداد کم کرنا پڑے گی, اور نون لیگ نے اس کا مطالبہ بھی کیا ہے کہ معقول حد تک وزراء کی تعداد کم کی جائے. یہ ہونا چاہیے بالکل. یہ کوئی حال نہیں ہے کہ آپ یہ بالکل طے کر لیں کہ جتنے بھی آپ کے ایم این ایز ہیں یا ایم پی ایز ہیں مختلف صوبوں میں, ان کو آپ نے ضرور سرکاری گاڑی, سرکاری پروٹوکول, سرکاری سٹاف دینا ہے. اور دیکھیں جتنے منسٹرز ہوتے ہیں اتنی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں, اتنے ہی پارلیمانی سیکرٹریز ہوتے ہیں. تو اور پھر اب تو اور رواج آ گیا, اتنی ٹاسک فورسز بھی بن جاتی ہیں, پھر ساتھ ایڈوائزرز بھی بن جاتے ہیں. تو یہ کلچر ختم ہونا چاہیے. اس کے نتیجے میں آپ کے پیسے کا جتنا ضیاع ہوتا ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. منسٹریز کو کم کرنا چاہیے, ان کو مرج کرنا چاہیے, اور تھوڑے منسٹرز ہونے چاہیے, کیبنٹ کا سائز چھوٹا ہونا چاہیے, تھوڑے ہونے چاہیے, ستھرے ہونے چاہیے. ڈیفینیٹلی وہ ایسے لوگ جو کمپیٹنٹ بھی ہوں اور نیٹ کلین ان کا جو سیاسی ریکارڈ ہے وہ بھی ایسا ہونا چاہیے.
تو یہ ان کا جو ایک اور مطالبہ، آخری جو مطالبہ ہے، سیاسی بنیادوں پر قرضوں کی معاف کی، کون سی حکومت ہے جس نے قرضے معاف نہیں کی؟ پاکستان میں کوئی ایک حکومت بھی ایسی نہیں ہے جس نے سیاسی بنیادوں پر قرضے کیا، انڈسٹریل لون کوئی معاف نہ کیے ہوں۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، تو یہ بھی ایسی چیز ہے۔ اس کے بعد ایک ورنہ آتا ہے، اور وہ ورنہ میرا خیال ہے کہ بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں۔ ٹھیک، ناظرین وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی صاحب، بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی ایک ورنہ کی، اور وہ ورنہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر یہ سارا کچھ نہ مانا گیا تو پی پی کو پنجاب حکومت سے علیحدہ کر دیں گے اور اپوزیشن کی دوسری جماعتوں کے ساتھ عمل درآمد کے لیے رابطہ کریں گے۔ دیکھیں یہ کیا چیز شو کرتی ہے؟ ورنہ جو ہے، ورنہ یہ شو کرتا ہے کہ یہ سارا کچھ ہے، یہ بیسیکلی یہ حکومت کو میں نہ مانوں یا میں نہیں آپ کے ساتھ، نو کرنے والی، یہ بیسیکلی اٹس اے بگ نو۔ ٹھیک کہ نہیں آپ ٹھیک ہے، آپ ادھر، ہم آگے۔ انہوں نے چونکہ یہ ساری چیزیں پوری نہیں ہو نہیں سکتی، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس میں جو چیزیں ڈالی گئی ہیں وہ ہوتا ہے 1 پوائنٹ اور 2 پوائنٹس ہوں تو اس کے اوپر ٹھیک ہے جی، یہ جیسے پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتیں تھیں یا اس طرح کے باقی جو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہو سکتی ہیں، ہونی چاہیے، کچھ ہیں جو ہونی چاہیے، وہ بھی ہونی چاہیے، کرپشن، مہنگائی کنٹرول ہونی چاہیے، بالکل، لیکن یہ ہے کہ وہ ہو نہیں سکتی، اور 45 دن میں تو بالکل ہی نہیں ہو سکتی، 2 سال میں بھی شاید نہ ہو، کئی سالوں میں نہیں ہوئی، 45 دن تو کچھ بھی نہیں۔ تو وہ چاہنے کو تو ہم چاہ سکتے ہیں کہ اچھا جی یہ صبح جب اٹھیں تو یہ ساری چیزیں ہو جائیں، بڑی اچھی بات۔ اسے لگتا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے اگلے الیکشنز کے لیے ایک میسج دیا ہے عوام کو کہ یہ وہ ایشوز ہیں جن کے اوپر ہم بڑے کنسرنڈ ہیں، ہمیں بڑی پریشانی ہے۔ وہ اپنے آپ کو عوام کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے، ان کی پریشانیوں کے ساتھ۔ ٹھیک، اور جو انہوں نے کہا جی ورنہ پنجاب گورنمنٹ سے نکال دیں گے، علیحدہ کر دیں گے، یہ پاسبل اس لیے نہیں ہے کہ وہ علیحدہ کیوں نہیں کرتے، پہلے کیوں نہیں کرتے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ بھی نون لیگ کی حکومت اقلیتی حکومت ہے، اور اس کو اگر پیپلز پارٹی یہاں سے نکل جاتی ہے یا اس کو نکال دیا جاتا ہے تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ پھر کاف لیگ کے لوٹے گورنمنٹ کو سہارا دیں گے، تو پھر اس کے اوپر نون لیگ ایکسپوز ہوگی، پارٹی ایکسپوز ہو جائے گی نا کہ اس نے لوٹا کریسی کو پروموٹ کیا اور لوٹوں کو یہ پروٹیکٹ کر رہی ہے، لوٹوں کو اپنے پروں کے نیچے اس نے جو جگہ دے دی ہے، اور ان کو دانا دن کا ظاہر ڈالنا پڑے گا نا، تو یہ سارے پروسیس میں کیا ہوگا؟ تو دانا دن کا ڈالنے کی نوبت کیسی آئے گی؟ کاف لیگ کے بھی تو کچھ مطالبات ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف یہ ہے کہ یہ ایک مطلب اس کی کوئی سالڈ مجھے ریزن نظر نہیں آتی ہے، علیحدہ جب بھی کریں گے یہ تو کاف لیگ تو یہ چاہتی ہے، کاف لیگ کی تو چاندی ہو جائے گی کہ وہ پیپلز پارٹی کو جو انہوں نے شرط رکھی ہے، دیکھیں وہ اس میں ابھی کاف لیگ کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، انہوں نے 5 پوائنٹس دیے ہیں، 5 انہوں نے قراردادیں پاس کی، 2 تو امریکہ کے بارے میں اور ایک پبلک کنزمپشن کے لیے تھی، ٹھیک ہے کہ جی مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق پاس کیا جائے، ایک انہوں نے ڈرون اٹیکس بند کیے جائیں، وہ ظاہر امریکہ کے ہماری تو حکومت جو ہے وہ بے بس ہے اس کے اوپر، یا اس میں شامل ہے جو بھی وجہ ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ امریکہ سے بیسیکلی مطالبہ ہے نا، اس کا تعلق اس سے پیٹرولیم مصنوعات کی بات بھی کی تھی انہوں نے، کرپشن، مہنگائی اور لا قانونیت انہوں نے کہا ختم کی جائے، ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پیٹرولیم کے اوپر انہوں نے وہ مانا گیا مطالبہ جو سب سے بڑا تھا، جو ایک امیڈیٹ ریزن اس کی آپ کہہ لیں ایک طرح سے تھی، لیکن انہوں نے جو باتیں ساتھ کی کاف لیگ والوں نے، انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم جو ہے وہ کبھی انہوں نے کہا جی ڈوبتی ناؤ کو سہارا نہیں دیں گے، کبھی انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی والے ہمیں بیوقوف نہیں بنا سکتے، استعمال نہیں ہوں گے، اور کبھی انہوں نے کچھ کہا کبھی کچھ کہا، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ کہتے ہیں اتنے بھولے نہیں ہیں کہ پی پی ہمیں استعمال کر لے۔ کاف لیگ جو ہے اس سٹیج پہ اپنے آپ کو گورنمنٹ کے ساتھ وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا چاہتی، ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہتی، اس سے بھی یہی لگتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر کریڈیبلٹی کرائسس گورنمنٹ فیس کر رہی ہے اور بڑا شدید ہے، اور آگے الیکشنز بھی وہ کسی